بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر اردو گرامر کے جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو اصل نام کی جگہ بولا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے قائد اعظم کا اگر ایک مضمون ہے تو قائد اعظم کا ہم نام شروع میں ایک لائن میں لے کے آتے ہیں، قائد اعظم فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوئے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ، ان کے اصل نام، ان کا نام جو ہے وہ ہر لائن میں ہم استعمال نہیں کرتے، ان کے نام کی جگہ پہ جو انہوں نے، ان کا وغیرہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسم ضمیر ہے۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے گرامر میں جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ گرامر کا مطلب ہے اصول، اور وہ اصول اور قوانین جو کسی زبان کو سکھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، جن سے کوئی زبان سکھائی اور سیکھی جاتی ہے۔ اور یہ دو حصے ہیں گرامر کے، صرف اور نحو۔ صرف جو ہے وہ الفاظ ہے، مثلاً واحد، جمع، مذکر، مؤنث، متضاد، مترادف وغیرہ۔ نحو جو ہیں وہ جملے ہیں، جن کا جملے بنائے بغیر کچھ ایسے گرامر کے کام ہیں جو مکمل نہیں ہو پاتے، مثلاً کہ مضمون ہے، درخواست ہے، خطوط ہیں، کہانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب صرف جو ہے وہ الفاظ پر مشتمل ہے۔ الفاظ کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلمہ جو ہے وہ واحد لفظ ہے، اور کلام جو ہے وہ ہم جملے کو کہتے ہیں جو ہم اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے جملے بولتے ہیں۔ دو چار الفاظ کو جمع کر کے کلام بن جاتا ہے ترتیب وار، اور اس کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ کلمے کی ہمارے پاس جو ہے تین اقسام آ جاتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہے جی؟ یہ نام ہے، کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کا نام ہے، اور یہ بہت زیادہ گرامر میں ایک طرح سے یہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اور اس کے بغیر ہم نہ کوئی زبان سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس اس میں کلمے کی دوسری قسم ہے، فعل ہے، کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا۔ نمبر 3 پہ حرف ہے۔ حرف بیسکلی کوئی 52 لفظ نہیں ہے، لیکن یہ دو جملوں اور دو لفظوں کو پراپر آپس میں جوڑنے کے کام آتا ہے تاکہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ اسم کی دو اقسام آ جاتی ہیں، اور یہ بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ان کے جیسی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، اور ان میں کوئی خاص چیز شکلوں کے لحاظ سے، ناموں کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ۔ اور اسم معرفہ وہ چیز، شخص یا جگہوں کے نام ہیں جو کہ جن کے جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ یہ واحد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ صرف ایک ہی واحد میں پائی جاتی ہیں۔ اور اسم معرفہ کی جو ہے وہ مثال کے طور پر اسم معرفہ کے لیے ہم لے لیتے ہیں قائد اعظم، قرآن پاک، لاہور، پاکستان، دریائے راوی وغیرہ وغیرہ۔ اب اسم معرفہ کی ہمارے پاس جو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ اسم علم، یہ ناموں پر مشتمل ہے۔ اسم ضمیر، یہ اصل نام کی جگہ پہ بولا جانے والا لفظ ہے۔ اور اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم ضمیر جو ہے وہ اس کی 3 حالتیں پائی جاتی ہیں، اسم ضمیر متکلم، اسم ضمیر حاضر، اسم ضمیر غائب۔ یہ واحد کا صیغہ آ گیا ہے، اور یہ اسم ضمیر کا جو ہے وہ جمع کا صیغہ آ گیا ہے۔ یہ واحد کے صیغے میں اسم ضمیر متکلم میں میں نے، میرا، انگلش میں آئی ایم، می وغیرہ وغیرہ، اور جمع کے صیغے میں آور، آورز، آور سیلف وغیرہ، اور ہمارا، ہمارا، ہمارے، جتنے بھی، میں اور ہم میں جتنے بھی صیغے آ جاتے ہیں وہ اسم ضمیر متکلم کے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس جی اس کی حالت آ جاتی ہے کہ اسم ضمیر حاضر، یعنی کہ اس کسی بھی انوائرمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں، یعنی کہ تم، تمہارا، تم واحد میں، اور تمہارے
تمہارے وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ ضمیر حاضر کے سیغے ہیں، لیکن یہاں پہ تم اور یہ واحد اور جمع دونوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسم ضمیر غائب۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن اردو میں اس میں وہ واحد کے صیغے میں بھی وہ اسی شکل میں لکھا جاتا ہے اور جمع کے صیغے میں بھی اسی شکل میں لکھا جاتا ہے، لیکن یہ صرف جملوں پر منحصر ہے کہ وہ جملوں کی ساخت کیا ہے، واحد کے ہیں یا جمع کے ہیں۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا اور کلیئر کر سکتے ہیں انگلش میں، جیسے کہ ہی شی اٹ، وہ ہی شی اٹ میں ہم انگلش میں زیادہ جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ اردو میں دونوں وہ اور وہ واحد اور جمع جو ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ اب ہم اس میں جمع کے صیغے میں اگر ہم وہ کو لیں تو یہ دے، دیم، دیئر، دیم سیلف، اٹ سیلف وغیرہ وغیرہ آتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور بہت آسان ہے۔ اس کو تھوڑا سا بھی غور کر کے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً سمجھ آ جائے گی۔ شکریہ۔